اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بیان یہ چل رہا تھا وہ جو مشہور سائنٹسٹ کی موت واقع ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے دلائل دیے اپنے وجود کے، اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے، دلائل کے انبار لگا دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا انکار کریں گے، اس کے ساتھ کفر کریں گے، اس کی ناشکری کریں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اسلام کی دعوت ایسی لنگڑی لولی کمزور دعوت نہیں ہے کہ جو چاہے مان لے اور جو چاہے مسترد کر دے. ایسا نہیں ہے، اتنا آسان کام اور آسان معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، لہذا اختیار تو اللہ نے دیا دنیاوی لحاظ سے کہ تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھو نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب معمولی نوعیت کا نہیں ہوگا. اس لحاظ سے تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہارے لیے اسلام ہی متعین ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرو گے تو قابل قبول نہیں ہوگا. اس قسم کے جب میرے بیانات یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس پہ کمنٹس میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، تو میں نے ایسا ہی ایک کمنٹ پڑھا کسی ہندو کا یا کسی سکھ کا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھتے ہیں. فنٹر کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے تو جو بھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دین پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کے علاوہ نہیں چلو گے تو جنت پہ نہیں جاؤ گے. یہ تو تعصب ہو گیا، یہ تو بنیاد پرستی ہو گئی. تو یاد رکھو یہ دعویٰ تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین پہ چلو گے تو نجات ملے گی، ہمارے دین پہ نہیں چلو گے تو نجات. یہ ہر مذہب کا دعویٰ ہے. اور اگر کوئی بہت ہی لبرل ہندو ہے، بہت ہی لبرل سکھ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہمارے دین پہ چلے اسی کو نجات ملے گی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے، کسی اور دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان ہے ہی نہیں. وہ آپ نے مقولہ سنا ہوگا مدعی سست اور گواہ چست. ایک آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اسی دعوے میں ہی وہ ڈھیلا ہو تو پھر اس کا جو حساب کتاب ہے وہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ تو خود مطمئن نہیں ہیں اس پر. تو آپ کے ہاں پھر مطلب یہ ہوا کہ چلو سب دنیا میں کیا ہے سیٹ ہے، حالانکہ بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں تعلیمات اپوزٹ ہیں، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ تعلیمات ہیں. تو کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ مسلمانوں کے جو فقہا کے آپس میں اختلافات ہیں وہ بھی تو بسا اوقات بالکل ایک دوسرے کے بولو نا بھائی اپوزٹ ہو جاتے ہیں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں واجب ہے. تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. تو یاد رکھو اس اختلاف کی نوعیت اور ہندوؤں سے یا عیسائیوں سے جو اختلاف ہے اس اختلاف کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک اختلاف وہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ مان لیا،
اللہ کے پیغمبروں کو پیغمبر مان لیا, اللہ کے سفیر کو سفیر مان لیا. اب اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی جس بات کے دو مطلب نکل رہے ہیں, اس کو ڈیفائن کرنے میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. تو اس اختلاف کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ چلنا نہیں ہے, بلکہ اللہ اس کے رسول ہی کے راستے کو فالو کرنا ہے. اس قسم کا اختلاف بڑا اختلاف نہیں کہلائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے باس نے آپ کے ذمے کوئی کام لگایا, آپ اس وقت موجود نہیں تھے, باس نے کسی کے ذمے لگایا کہ میں جا رہا ہوں, جب یہ آئے نا اس کو کہنا کہ یہ کام اس طریقے سے نمٹا دے. اس نے جب اچھا باس نے جب آپ کو اپنے کسی نمائندے کو یہ بات کہی, اس نمائندے نے آپ سے یہ بات جب بتائی, تو اس نے جب بتائی آپ سے یہ بات, تو اس بات کے کتنے مطلب نکلتے ہیں؟ بولو بھائی, دو مطلب نکلتے ہیں. بلکہ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں نا جو بالکل واضح ہو. کوئی دعا کریں, کوئی مثال ذہن میں آ جائے. سوچنے میں ٹائم لگے گا, میں اسی کو کنٹینیو کر دیتا ہوں. بعض دفعہ ایک دم مثال اچھی سی ذہن میں آ جاتی ہے, خاندانی قسم کی مثال. تو اب کیا ہے کہ آپ نے وہ کام نمٹا دیا. چلو ایک مثال مجھے اپنی یاد آ گئی. ہمارے ایک استاذ نے میرے ذمے یہ لگایا کہ بھئی مہمان آ رہے ہیں, آپ ٹی بنا دیں. کیا بنا دیں؟ ٹی. ہم نے گرین ٹی بنا دی. تو استاذ نے کہا کہ میں نے گرین ٹی کا تو نہیں کہا تھا, آپ کو دودھ والی چائے کا کہا تھا. اب مجھے مغالطہ اس لیے ہوا کہ عام طور پر میں نے ان استاذ کو دیکھا تھا کہ وہ جو مہمانوں کو اکثر سبز چائے پلاتے تھے. دیکھو جب ہم چائے کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن دودھ کی چائے کی طرف جاتا ہے, سبز چائے کی طرف. بولو نا بھائی, جب آپ کہیں ہوٹل میں جائیں, بولو بھائی چائے لے آؤ, سبز چائے تھوڑی لے کر آئے گا وہ. گھر میں مہمان آیا, آپ نے کہا بھائی چائے پلا دوں, اس نے کہا ہاں جی پلا دیں, آپ سبز چائے لے آئے, تو تھوڑا سا ہلے گا اندر سے کہ یار میں تو دودھ والی چائے کی توقع رکھ رہا تھا. البتہ آپ پشاور میں یا افغانستان میں ہوں گے تو وہاں چائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرین ٹی. تو وہ استاذ تھے کراچی میں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے لے آؤ. تو کراچی کے عرف کے مطابق تو دودھ والی چائے ہونی چاہیے, لیکن ان کے اپنی جو صبح شام میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا, جو ان کا اپنا چائے پلانے کا اسٹائل دیکھ رہا تھا, وہ کون سا تھا؟ سبز چائے. تو اب میرے جیسا آدمی تو مغالطے میں پڑ سکتا ہے نا. کیا خیال ہے, چائے پی کے آئے آپ لوگ تو بات سمجھ میں آئے گی. مغالطہ ہو سکتا ہے, اس میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے گرین بنا دی. انہوں نے کہا یار گرین تھوڑی بولی تھی. لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے مجھ پہ بہت شدید غصے ہوئے ہوں, دفع ہو جاؤ یہاں سے, تمہیں بولتا کیا ہوں, سمجھتے کیا ہو. ان کو خیال تھا بھائی اس کا مقصد کیا تھا, میرے حکم کو فالو کرنا تھا, میری تابع داری کرنی تھی. اس نے میری تابع داری میں مخالفت نہیں کی. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے بھی تو وضاحت نہیں کی تھی کہ دودھ پتی یا سبز چائے, تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. چلو کوئی بات نہیں, دوبارہ بنا دو. ایسے موقع پر جو حکم دینے والا ہے وہ اگر غصہ ہو جائے تو یہ اس کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتی ہے, اس کے غلط ہونے کی علامت ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے ہیں, کچھ احکام تو ایسے ہیں کہ جس میں دو رائے ہو نہیں سکتی, کچھ احکام ایسے ہیں جن میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے, اور اب اس میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ ایسا اختلاف ہے کہ اس اختلاف سے بچنا ممکن ہے نہیں. اس میں امت نے صدیوں سر توڑا, سر جوڑا, سر پھوڑا, لیکن اختلاف ختم, کیونکہ دونوں طرف رائے تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو متضاد آراء ہیں یہ الگ چیز ہیں, اور جو مذاہب کے آپس میں متضاد آراء ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی آراء ہوتی ہیں. اس کی مثال
ابا نے آپ کو کوئی بات کہی, مثال کے طور پر میرے ابا مجھے کہتے کہ چائے بنا دو, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا, ابا کہتے بیٹا میں تو کہہ رہا تھا کہ کیا ہے, دودھ والی چائے. دوسرا بھائی, جب ابا نے مجھے کہا نا چائے بناؤ, تو ہم دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. ایک بھائی کہہ رہے ابا کا مقصد کیا ہے, دودھ والی. دوسرا کہہ رہے کہ ابا کا مقصد کیا ہے, سبز چائے. اختلاف ہو گیا. ابا اس وقت ہے نہیں, اویلیبل ہے نہیں, وہ آرڈر دے کے چلے گئے موبائل بند کر کے. تو یہ اختلاف ہوگا تو ابا جب آئیں گے تو زیادہ زیادہ یہ کہیں گے بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن غصے کسی پر بھی نہیں ہوں گے. بولیں گے بھائی میری طرف سے ہی غلطی ہوئی کہ میں نے صحیح صاف لفظوں میں وضاحت نہیں کی. لیکن دو بھائیوں میں اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ ابا نے جو حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے. اختلاف یہ ہو رہا ہے, ایک بھائی کہہ رہے یہ ابا ہے ہی نہیں یاری بات, یہ ابا ہے ہی نہیں, لہذا ان کو فالو کرنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں. دوسرا کہہ رہا ہے بھائی یہ ابا ہیں. اب ابا جب گھر آئیں گے وہ دیکھیں گے دو بھائی آپس میں کیا کر رہے ہیں, دونوں کے یوٹیوب پہ کمنٹس آ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ صرف اسلام ہی برحق ہے, اللہ کیا ہے, اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے سفیر کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا کہہ رہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, یا اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ ہیں. جیسے کوئی کہ ابا کے علاوہ وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں. تو یہ والا اختلاف قابل قبول نہیں ہے. اس میں ایک بھائی یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ابا ہیں, اگر تو نے نہیں مانا نا خدا کی قسم ابا تجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے, تیرے لیے پھر ابا کے گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب دوسرا بھائی کہہ رہا ہے یار تم تو براڈ مائنڈیڈ آدمی نہیں ہو بالکل, ہاں تم جو نظریہ تم جو دعویٰ کرو تو تمہیں تو ابا کی وراثت ملے گی, اور میں تم سے اگر رائے میں اختلاف کر رہا ہوں تو میں ابا کی ساری جائیداد سے محروم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو دوسرا بھائی, پہلا بھائی یہ کہے گا نا کہ جب تو اس کو ابا مانتا ہی نہیں ہے تو تجھے اس کی وراثت اس کی جائیداد سے کیا کرنا ہے, وہ تو تجھے گھر سے باہر نکالے گا. ہم بھی یہ کہتے ہیں جب تم اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہو تو پھر تمہیں اس کی جنت سے کیا واسطہ. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, پھر تم کو اس کی جنت سے کیا لینا دینا بھائی. اللہ کہے گا یہ تو جنت کے وعدے ان لوگوں کے لیے کیے تھے جو میرے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. تم تو کہا کرتے تھے کوئی خدا نہیں ہے, اور بعض مانتے تھے خدا ہے مگر وہ 50 والے کو بھی مانتے تھے, 100 والے کو بھی مانتے تھے, کبھی اس کے سامنے جھک جاتے کبھی اس کے سامنے جھک جاتے. تو اللہ کہیں گے نا, جیسے ابا کہیں گے کہ کبھی تم ستار بھائی کو ابا کہہ رہے ہو تو کبھی وسیم بھائی کو, کبھی سلیم کباڑیے کو اپنا باپ بنا لیتا تھا تو اب وراثت بھی اسی سے جا کے مانگ بھائی. تو کیا خیال ہے؟ تو اللہ بھی کہے گا کہ اب کس سے نجات مانگو. ارے بھائی آپ لوگ تو بول لو یار اللہ کے بندو. اللہ کیا کہے گا, اب نجات کس سے مانگو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا دنیا سب کو ملے گی, دنیا کافر کو بھی ملے گی, مسلمان کو بھی ملے گی, نمازی کو بھی ملے گی, بے نمازی کو بھی ملے گی, لیکن یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ صرف اور صرف اور صرف ہم نے اپنوں کے لیے رکھا ہوا ہے, اپنوں کے لیے جو ہمارے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, صرف ان کو ملے گا, ان کے علاوہ اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا, مسلمانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بھائی ہم جنت کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں سمجھتے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کے برحق ہونے اور ہمیں اس دعوے کے سچے ہونے کا اتنا یقین ہے کہ ہم اس دعوے کے مخالفت والے کو حق پرست قرار نہیں دے سکتے اور اس میں دو رائے کے متحمل نہیں ہیں. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس کو گوارا کرتے ہیں کہ کسی کو زبردستی ہم اسلام میں داخل نہیں کرتے. اگر ہمارا رب ہمیں حکم دے دیتا کہ تلوار کی نوک پہ ان کو اسلام میں داخل کرو تو یہ کام بھی ہم کرتے. وہ ہمارے رب نے اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انسان کا یہ دعویٰ
سرے سے غلط ہے کہ میں اس زمین کا مالک ہوں, میں جیسی چاہوں گا زندگی گزاروں گا. آپ غلط ہو بھائی, آپ کریٹڈ ہو, آپ کو بنایا گیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ سمجھایا نا کہ میں نے پانی سے بنایا, میں نے آسمان سے بارشیں برسائیں, میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, میں نے یہ سب سارے کام کیے. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو دنیا کی کسی حکومت میں آپ آزاد ہوتے ہو؟ عجیب بات ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, یہ دنیا کی حکومتوں میں اس اتنے اعلیٰ ظرف کے قائل نہیں ہے. جو دنیا کی عارضی حکومتیں ہیں نا, ان میں قوانین کو فالو کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. جو اس قانون کے خلاف جائے اس پہ کیس چلانے کو, بولو بھائی,